बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर कॉलोनी में। फैसलाबाद के इस इलाके इस एरिए में जो है वो साफ़ सफाई के इंतहाई नाकिस इंतज़ामात हैं और डंपिंग पॉइंट एक ऐसी जगह बनाया गया है जो इस कॉलोनी के बीचों बीच वाक़ है और बीचों बीच वाक़ होने के साथ ही बिल्कुल एक तालीमी इदारे के सामने है और उस तालीमी इदारे में तकरीबन जो है वो सैकड़ों की तादाद में यानी बड़ी तादाद में बच्चे जो है वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। अब वो जो गाड़ियाँ बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप करने आती हैं, जो स्कूल की बसेस लगी हुई हैं, वो जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती हैं, वो जब उनको यहाँ पर उतारती हैं तो बिल्कुल वो ऐसे समझ लें कि कूड़ा करकट पर ही उतरते हैं क्योंकि आसपास और कोई जगह भी नहीं है और जो पॉइंट है जहाँ से बच्चों ने गाड़ी में सवार होना है या उतरना है वो कूड़ा करकट वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिससे ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल करने आ रहे हैं उनको दुश्वारियाँ हैं। उनके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो ख़ास तौर पर रहने वाले लोग हैं उनको के लिए शदीद इस वक्त जो है ये मसाइल की कगार जो है वो बना हुआ है। इसी हवाले से जौहर कॉलोनी के जो रिहायशी हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो इदारा है उसके सरबराहान को भी, जो यहाँ पर तालीमी इदारा है, उनको भी इंगेज किया जाए, स्टूडेंट्स को भी इंगेज किया जाए और जानने की कोशिश की जाए कि मसाइल का हल जो है वो क्यों नहीं हो रहा। अवाम की तरफ जाएंगे, लोगों की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता जो है वो हमसे कर सकते हैं। लोगों की तरफ चलेंगे, जानेंगे कि वो अपने मसाइल का ज़िम्मेदार किन को मानते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ अहल इलाका मौजूद हैं, बात करके इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मसाइल इस वक्त जन्म ले चुके हैं इनका हल कैसे मुमकिन है। सर, ज़ाहिर सी बात है कि जो मसाइल इस वक्त खड़े हो चुके हैं, सजेशंस कौन कौन सी हैं ताकि इनको ख़त्म किया जा सके, इनका परमानेंट सलूशन निकल सके, बजाय इसके कि एक आर्जी या वक्तन जो है एक दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ते का रिलीफ, इसको ख़त्म करके प्रॉपर इसका जो है वो हल निकाला जाए। सजेशंस क्या हैं? देखिए जी, जैसा कि आपने पहले भी देख चुके हैं, ये इलाका जो है वो कंजस्टेड एरिया में अब आ चुका है और कंजस्टेड एरिया के साथ साथ यहाँ पर 2 स्कूल हैं, बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी, हायर सेकेंडरी स्कूल है। आलमोस्ट 2 स्कूल, एक स्कूल में 2200 के करीब तादाद है। यहाँ 26 के राउंड अबाउट जो है बसेस आती हैं और ये बसेस यहीं पर बच्चे उतरते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 26 बसेस आती हैं यहाँ पर, ठीक है। उन 26 बसेस के बच्चे यहाँ पर उतरते हैं, यहीं से चढ़ते हैं और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल होती है वो बारिश के दिनों में है। नशेबी इलाका होने की वजह से यहाँ पर सारा गंद जो है वो लोगों के गली मोहल्लों में, बाज़ारों में घूमता फिरता है। तो इसका ज़िली इंतज़ामिया से यही है कि इसको परमानेंट पर यहाँ से जो है कंजस्टेड एरिया से मूव किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। तो जा ये कि 2 दिन बाद आकर यहाँ से सफाई, और जब डीसिल्ट किया जाता है, यहाँ इसको डीफिल्थ करते हैं, उस वक़्त इसकी कहीं ज़्यादा स्मेल होती है कि यहाँ पे फिल्थ होता है और डीफिल्थ करते वक्त जब दोबारा से उठाते हैं ताफ़ुन की वजह से यहाँ से गुज़रना मुहाल होता है। जो इलाका के मकीन है, यहाँ पे रहायशी हैं, उनसे हम यहाँ के रहायशी हैं, अब हमें पता है कि उस वक़्त ताफ़ुन की वजह से हमारे क्या हालात होते हैं। तो ये यहाँ से किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर कम आबादी है, खुले एरिया में है, तो वहाँ पर इसको जो है ना प्रॉपर शिफ्ट किया जाए। अभी जो आप कर रहे थे कि ख़ास तौर पर जब बारिश के दिनों में जो सिचुएशन होती है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है। अमूमन ये चीज़ें में देखने को मिलती हैं कि बच्चों की ख़ास तौर पर जो है वो तादाद पर भी, बच्चों की तालीम पर भी इस चीज़ का बहुत असर पड़ता होगा। फिर उनके साथ जो काम कारोबार हैं वो तो बारिश के दिनों में यहाँ पर बिल्कुल ही ठप हो जाते होंगे क्योंकि ये जगह जहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है ये जगह ऊंची है एज़ कम्पेयर टू, अगर मार्केट को देखा जाए, स्कूल के लेवल को देखा जाए या अगर रिहाइश के एरिया को देखा जाए, ये तो घरों में, शॉप्स के अंदर तक, स्कूल के अंदर तक पानी दाखिल हो जाता होगा और वो भी सारा यहाँ से कूड़ा करकट लेकर, खाली पानी नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया है। ये बिल्कुल जो स्टैंड है वो सराउंडिंग से थोड़ा सा ऊंचा है, तो बारिश की वजह से इसको तो पूरे इलाके में, गलियों में, मैंने जैसे पहले बताया, स्कूल्स के अंदर तक, चूँकि स्कूल जो है वो नशेबी एरिया में है, यहाँ सारे इलाके का पानी जो है फिर वो ये गंद साथ लेकर जाता है। स्कूल में जो हम बारहा स्कूल इंतज़ामिया ने भी इस पर किया, स्कूल में तो 1-1 फुट से 2-2 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है स्कूल के अंदर और इसके साथ साथ स्कूल के बाहर भी। बसों में बिठाने के लिए हमें 1.5 घंटा लग जाता है कि बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बिठाने में 1.5 घंटा बच्चों को, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट यूज़र है
تو ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہے بچوں نے، تو اس کے لیے ہمیں ایک ایک گاڑی کو موو کر کے بچوں کو بٹھانا، اور اس کی وجہ سے اس وقت پھر ٹریفک کے شدید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی بتا رہے تھے کہ تقریباً 25 کے قریب بسز آتی ہیں، 26 جو ہے وہ بسز یہاں پر روزانہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے جو ہے وہ آتی ہیں، اور یہاں پر ایک سکول چونکہ یہ گرلز بھی ہے بوائز بھی ہے، تو یہاں پر ایک سکول کی اسٹرینتھ تقریباً 2200 کے قریب ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں جو ہے وہ بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں پر سکول کا گیٹ کھلتا ہے تو سامنے ہی انہیں جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے انبار نظر آتے ہیں، سامنے انہیں کوڑا کرکٹ کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ سر کتنی پریشان کن سچویشن ہے، کتنی تکلیف دہ سچویشن ہے۔ سکول کی بات کی، کاروبار کی بات کی، رہائشی علاقے جو ہیں جہاں پر لوگوں کی رہائش ہے ان کے لیے کن کن مسائل کا یہ سبب بنی ہوئی ہے اس وقت؟ جی یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، جب جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ بارش کے دنوں میں تو انتہائی طور پہ جو ہے نا اتنا زیادہ بدبو اور تعفن پھیلتا ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ملحقہ ڈسپنسری ہے جہاں پہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی تعفن پھیل رہا ہے۔ اب اسی میں سے گزر کے علاج کے لیے جائیں گے یا وہاں سے آتے بیماریاں لے کے جائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے جاتے ہوئے ان کے ساتھ 100 بیماریاں جو ہے لگ جانی ہیں۔ تو ارد گرد کے ماحول میں جو ہے نا ہر بندہ ڈسٹرب ہے یہاں پہ، تو اس لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس کو یہاں سے موو کیا جائے۔ اور امیدیں ہیں سر کوئی ایز اے سٹیزن، ایز اے پاکستانی کہ چلیں کوئی ہوگا ہفتہ، 1 مہینہ، 15 دن ہو جائے گا، ایک امید تو انسان میں ہوتی ہے، وہ ہے امیدیں آپ؟ جی دیکھیے ایز اے سٹیزن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، 3-4 پورٹلز ہیں جن کے اوپر میں بارہا مرتبہ ویسٹ مینجمنٹ کو کمپلین کر چکا ہوں کہ جو ہے نا اس کا سلوشن کیا جائے، یہاں سے اس کو موو کیا جائے یا اس کا پرماننٹ سلوشن کیا جائے، پراپرلی اس کو اٹھایا جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یعنی کوئی اس چیز کو کرتے ہیں اس کے لیے وہ فیڈ بیک لینے کے لیے کیا کرتے ہیں، 2 دن 4 دن اس کو صفائی کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال جو ہے حالات، یعنی اس کا پرماننٹ سلوشن ایک نہیں نکال رہا، چیزوں کو چلایا جا رہا ہے تو عارضی جگاڑ لگا کر چلایا۔ بالکل عارضی طور پہ نا ٹمپریریلی اس کو جو ہے نا اٹھا دیتے ہیں۔ جب آپ کمپلین کرتے ہیں اس کے 1-2 دن تک، 4 دن تک آپ کو فوٹوز وغیرہ بنانے کے لیے اس ایریا کو صفائی کر کے فوٹوز وغیرہ ڈال دیتے ہیں پورٹل کے اوپر، یہ صاف ہو گیا، نیکسٹ ڈے پھر وہی سچویشن ہوتی ہے۔ پرماننٹ سلوشن چیزوں کا تبھی نکلے گا جب مسائل کو کاؤنٹر کرنے کے بعد پرماننٹ حل کی طرف جایا جائے گا۔ جب تک ہم جو ہے وہ چیزوں کو ایک عارضی جگاڑ لگا کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی تک کبھی جو ہے وہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ بھائی کھڑے ان سے بات کرتے ہیں، کیسے مزاج سر؟ ٹھیک ہے ہاں جی شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ سر کیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ کوڑا کرکٹ آپ نے ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮਐਨਏ, ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। آپ کو ظاہر سی بات ہے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ صرف ان کو حل کرنے کی یقین دہانی الیکشنز کے دنوں میں کرا۔ ہاں جی ادو کرونی آ۔ اس تو مجھے پتہ چلا کہ یہیں سے قریب ڈسپینسری ہے، یہی راستہ بھی یہیں سے گزر کر جو ہے جاتا ہے۔ یہی راستہ ہے، یہ سامنے آپ کا کیمرہ مین اگر دکھا سکتا ہے وہ سامنے ڈسپینسری، یہ اسکول ہے لڑکوں کا، یہ 7 لڑکیوں کا، یہ مسجد بھی ہے۔ کوئی صورتحال نہیں، نے صفائی کرنی تو انہوں نے پیسے لیدا، واسا والے نے صفائی کرنی تو انہوں نے لیدا پیسے۔ اگر کوئی بلب لوانا وا تو انہوں واسطے مہینہ کہ 2 مہینے منتاں کرنی پینیاں وا۔ مریم نواز نے وعدے پورے کر دی آ، پل کسی تے عمل نہیں ہو رہا۔ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو پروگرام دیے ہیں، ہم نے صاف صفائی کے پروگرام لانچ کیے ہیں، تو ان کے جو پروگرام تھا صاف صفائی کا، اس صاف صفائی کا جی سے ایپ ہے، اس کے اوپر بھی کافی مرتبہ میں نے جو ہے نا کمپلین کی ہے۔ جب کمپلین کرتے ہیں اس وقت سالو ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا کافی مرتبہ میں نے ان سے رائے دی ہے کہ ہمیں پرماننٹ سلوشن دیں۔ صرف ٹیمپریری سلوشن ہوتا ہے جو میکسیمم جو ہے نا 10 سے 15 دن کے لیے، اس کے بعد پھر وہی سچویشن۔ پرماننٹ اس کا نہیں ہو رہا۔ صاف صفائی کا پروگرام شروع رہا مریم نواز صاحبہ کا، اس میں یہاں پر کوئی ہوئی صاف صفائی، چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش؟ کوئی صفائی نہیں۔ اگر سپروائزر 100 روپیہ لینا، 200 روپیہ حاضری لگتی نہیں، اللہ ہی سپرتی آ۔ جینمن گل دس رہے ہیں، اگر کہو گے تو میرا موبائل نہیں ہے، قسم والی گل ہے، نہیں تو میں موبائل سے نا اپنی وہی مووی بنائی ہے، تصویر بھی سینڈ کر دینی سی۔ اچھا یہ اب سچویشن حالات جی۔ ساری سی باتیں، اگر ایسی باتیں ہیں حقیقت ہے تو یہ بڑی تکلیف دہ ہیں ایز اے سٹیزن، سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے السلام۔ مزاج ہیں سر؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ بزرگ شہری ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، کتنی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب ان حالات سے گزرتے ہیں؟ محلہ حیدرآباد 13 نمبر گلی میں ہم رہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو گلی میں پانی جو گٹروں کا سارا باہر ہی ہوتا ہے، وہ گلی میں ہی، مساجد کے اطراف میں ہی سوکھتا ہی نہیں ہے کہیں۔
कभी भी। वो फिर इधर नमाज पढ़ने आते हैं बगदादी मस्जिद में, फिर उधर जाते नहीं हैं मतलब हैदराबाद में। यानी आप लोगों के लिए बेतहाशा मसाइल तकलीफ़ों की वजह है ये जो पानी है बेहंगाम वो इसका। पानी तो खुश्क होता ही नहीं गलियों में, जो गटरों का पानी है वो तो खुश्क ही नहीं होता हमारी तरफ उधर। ज़ाहिर सी बात है जी, इस पर आवाम अब अपनी जो तकलीफ़ है, अपना जो दुख है वो बयान ही कर सकती है। जिस तरह हमारे से बुज़ुर्ग खड़े थे बता रहे हैं कि भाई नमाज तक हमारे लिए अदायगी करना जो है वो मुश्किल है, वो आप कह लें कि 2 बार हुआ है। एक और भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है, कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? हालात अच्छे चल रहे हैं? बेहतर माशाल्लाह। ये कूड़ा करकट सर है आपके यहाँ पे, शॉप्स भी हैं लोगों की, उनके सामने मसाजिद है, उसके सामने इधर से स्कूल है, उसके सामने कॉलोनी है, उसके सामने अहम लोकेशन पर बीचों बीच ये एथिक्स हैं एक सोसाइटी के, जहाँ पर जो है वो बीचों बीच कूड़ा करकट फेंका हुआ है, अतराफ़ में मार्केट्स भी हैं, हर चीज़ है। नहीं बड़ा मसला बनना है। गड्डी खिलारी दी है उत्थे, ठीक है की कर गल दिमाग जो ना बिल्कुल ही सरदर्दी नहीं हटता, इनकी बहुत ही होना इसकी स्मेल की वजह से। हाँ। ये फिर इदारों को चाहिए नहीं था कि वो इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हल। ये उन्होंने करना सी क्योंकि बच्चे लंघते हैं, उन्होंने भी मसला वा सारे गड्डियां च भी बहते हैं बच्चे, वही गंदे पैर, फिर जो बारिश होंगी है सारा खाते खराब। भाई कह रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है तो वहाँ पर चंद लम्हे, चंद मिनट बैठना जो है वो मुश्किल है। सर दर्द, ज़ाहिर सी बात है कि जब ताफून, स्मेल, बदबू होगा तो इससे बहुत सारे मसाइल, बीमारियाँ जो है वो फैलेंगी। और भाई एक आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है। हाँ जी भाई, शुक्र। कैसे हालात हैं? भाई जिले पानी बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਧਰ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲ है कि अच्छा, लंघना आपका होगा। काम कारोबार यहीं इसी मार्केट सामने में? दुकान है हमारी। अच्छा, ये तो आप तो जाहिर सी बात है सारा दिन ये चीज़ें देखते होंगे। आप देखते हैं कि कभी यार को गाड़ी वाले ने आकर, किसी साफ़ सफाई ने वाले ने आकर, मुतल्लिका महकमे ने आकर कुछ चीज़ें यहाँ से साफ़ करने की, कोई एरिया साफ़ करने की कोशिश की है? आज जो आधे ने 10 दिन बाद 12 बजे जो आप पानी गुजर जाता है उस टाइम आते हैं। अच्छा, हाँ जी, फौरी तौर पर कोई भी नहीं आता है। यानी ज़्यादा 3-3 4-4 दिन दुकानें बंद रहती हैं साड़ियाँ अपनी। 3-3 4-4 दिन? तो फिर यार कैसे मैनेज करते हैं? ऑलरेडी फाइनेंशियल हालात जो है वो बड़े, मार्केट वाले खलोते हैं, दुकान वाले खलोते हैं, सारे गटर आप मैनेज कैसे करते हैं जहाँ पर इतने माशी हालात हैं? माशी में आप ढकन चुकी था जो कि फिर पानी निकलता जो गली का गटर सड़कों का। यानी वो जो काम इदारों का था, महकमों का था, वो आप अपने आप से कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। ये हालात, ये चीज़ें हैं। ये भाई ने बात जो किया, भाई ने हमें बताया है कि किस तरह जो है वो यहाँ पर जो मार्केट में बैठे लोग हैं उनको मसाइल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है इस कूड़ा करकट की वजह से। ये जो डंपिंग पॉइंट इस वक्त इस जौहर कॉलोनी के बीचों बीच वाक़ है, हमने यहाँ के जो रिहायशी थे उनकी बात अब तक पहुँचाई, जो मार्केट के लोग थे उनकी बात अब तक पहुँचाई। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक बड़े तालीमी इदारे में जहाँ बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट्स से भी बात करें और इदारे के मुतल्लिका जो सरबराहान हैं उनसे भी बात करें, मसाइल को जानने की कोशिश करें, काउंटर करने की कोशिश करें और फिर मुतल्लिका इदारों के सामने इस चीज़ को रखें। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्कूल के सामने ही जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और वहीं पर जो है वो बसें आकर रुकती भी हैं, वहीं से बच्चे सवार भी होते हैं और उसी कूड़े पर बच्चे जो है वो उतरते भी हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये जो मसला है ये इनके लिए कितना बड़ा जो है इस वक्त एक किस्म का मसला बना हुआ है और इसका ख़ात्मा जो है वो कैसे मुमकिन है। भाई हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ खड़े, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास। अच्छा, 9th क्लास में। यहीं पर इसी कूड़ा करकट पर उतरते हैं, यहीं से सवार होते हैं गाड़ियों पर जब आते जाते जी हैं? जी यहीं से ही होता तो ये कितना तकलीफ़ दे है, कितना आप लोगों के लिए मुश्किलात भरा है जब इन हालात में से आप आते जाते हो? इसकी स्मेल से हम ज़्यादातर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके अलावा हमारे पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हमारी वर्दी गंदी हो जाती है जब उतरते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मसला होगा कि आप जब इस कूड़ा करकट पे उतरे हैं, साथ में डस्ट है, यहाँ पर गर्द उड़ रही है, उसके साथ जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ उधर ही आपको जो है वो जो गंद पड़ा है उसी पर ही जाहिर सी बात है उतार रही हैं। तो इस पर इदारों ने कोई एक्शन लेने की कोशिश की है कि अभी आपकी मौजूदगी में या आपने देखा हो कि किसी ने आकर जो है वो यहाँ पर साफ़ सफाई करने की कोशिश की है? हमने तो कभी नहीं देखा, चंद बच्चों को डस्ट पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे चंद बच्चे बेहोश भी हो जाते रहे। ऐसा भी वाक़यात हुए हैं? जी। तो ये फिर इतना बड़ा अगर ये एक मसला है तो इसको हल करने की किसी ने कोशिश नहीं की? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आप लोगों ने, किसी ने, स्टूडेंट्स ने कोई आवाज़ उठाई हो कि यार ये मसला है, इसको ख़त्म किया जाए, हमारी बात सुनी जाए, ये जो गंद यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको यहाँ से उठाया जाए?
ہم نے اسی بار کوشش کر رہے ہیں کہ حکام والا سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں سے صاف صفائی کی جائے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم کیا السلام. نام ہے آپ کا؟ محمد زکا نام ہے میرا. زکا. زکا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9th کلاس میں پڑھ. 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہو. یہ بتاؤ کہ یہ کوڑا کرکٹ جو یہاں پر پڑا ہوا ہے, یہاں سے آپ گزر بھی رہے ہیں, آپ پڑھ بھی رہے ہیں, ادھر سے قریب اسکول بھی, یہ کتنا تکلیف دہ ہے بھائی بتائیں؟ یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے. جب بارش آتی ہے تو یہ اسکورے کرکٹ کی وجہ سے یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, بہت سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو گزرنے میں مشکلات آتی ہیں. اور اس کوڑا کرکٹ کی وجہ سے ہمارے اسکول کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. بہت زیادہ بچوں پر اس کا منفی اثر جا رہا ہے, کیونکہ اس کوڑا کرکٹ کی وجہ سے بہت سارے بچے اسکول کے اندر اب بھی دیکھ لیں بیمار پڑے ہوئے ہیں. اس کوڑے کرکٹ کی وجہ سے بسیں جیسے آتی ہیں ادھر ہی اتار دیتی ہیں کوڑا کرکٹ میں, اس میں سے بہتر چل کے جانا پڑتا ہے. ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ کوڑا کرکٹ یہاں سے صاف کروایا جائے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بچے بیمار ہو جاتے ہوں گے, اس کے بعد ان کی تعلیم کا بھی ظاہر سی بات ہے نقصان ہوتا ہوگا. بچے جب اسکول نہیں آ پاتے تھے, یس اسکول نہیں آ پاتے تو ان کی تعلیم کا بھی نقصان ہوتا ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جو اب بھی نہیں آ رہے اسکول, ان کی یہ گندگی کی وجہ سے. پچھلے دنوں جب بارشیں ہوئی تھی تب کے بچے اب تک آ ہی نہیں رہے. کئی بچوں کا ادھر جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, وہ نہیں آ رہے. ظاہر سی بات ہے جی, یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کو جتنا ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے وہ اتنا کم ہے. ابھی ہم یہاں پر جب آئے ہیں, پہنچے, ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. ابھی ہم جو دیکھ سکیں, آپ بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے جب گاڑیوں سے اتر رہے تھے تو وہ بالکل جو ہے وہ کوڑا, جہاں پر ڈمپنگ پوائنٹ ایک تھا جہاں پر سارا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا, وہیں پر جو ہے بچوں کو وہ بس اتار رہی تھی اور وہیں سے ظاہر سی بات ہے بچے پھر سوار ہو رہے تھے. ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو پڑھنے لکھنے والے طالب علم ہیں, ان کو ہم ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کر سکیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ ہم فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. خواہ وہ ہمارے وہ کام کرنے والے ادارے ہوں جن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے صاف صفائی کے معاملات کو بہتر بنانا ہے. اور کچھ اس وقت بھائی کھڑے ہیں, ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح مسائل جو ہے وہ جنم لے چکے ہیں, ان کا حل کیسے ممکن ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ خلیل. اچھا, حمزہ نام ہے جی. حمزہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9. اچھا 9th میں. 8th میں سے کتنے ویسے مارکس آئے تھے یہ بتائیں ذرا. 450. یہ بتائیں حالات سچویشن کیسی ہے یہاں سے جب آپ اترتے ہیں اس کوڑا کرکٹ میں, اس میں, تو یہ کتنا آپ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے؟ بہت اسمیل آتی ہے. اچھا, اسمیل آتی ہے, یعنی یہاں پر آپ لوگوں کا گزرنا, یہاں سے چلنا جو ہے وہ آپ لوگوں کا مشکل ہے. جی جی. تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے بھی واقعات ہوئے ہوں گے, بہت سارے ایسی بھی چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہوں گی کہ یہاں پر بارش ہوتے ہی سارا جو پانی ہے, گند ہے, وہ فلو کر کے اسکول کی باؤنڈری میں اندر تک داخل ہو جاتا ہے. جی جی. شوز بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایسے خراب ہو کے پانی کی وجہ سے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات ہیں بیٹا. مشکلات. بالکل ہی, وہ کوئی بھی ادارہ ہو, وہ کوئی بھی محکمہ ہو, ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یا آبزرو کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان میں یہ چیزیں صاف ظاہر ہیں یا صاف نظر آ رہی ہیں کہ یہاں پر سے گزرنے والا ہر ایک بچہ جو ہے اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے. اچھا, چیزیں صرف یہ بچوں کی تعلیم تک یا یہاں سے جو بچے پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے لکھنے آ جا رہے ہیں, یہ ان کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ اس پورے اہل علاقہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ جیسے جیسے ہی یہاں سے رش بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ڈسٹ, جو پولوشن ہے, جو گند ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے. اور یہاں سے ظاہر سی بات ہے پھر صاف صفائی کے معاملات کو بہتر بنانا جو ہے وہ مشکل ہے. اور بھی ہمارے ساتھ اس وقت لوگ ہوں گے, ان سے ہم بات چیت کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو پیدا مسائل ہیں ان کا حل کیسے ممکن ہے. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت بچوں سے ہم نے بات کی, ان کا مسئلہ جس طرح ایک کوڑا کرکٹ کی وجہ سے, آس پاس کے گندے انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ابھی ہمارے ساتھ اس وقت ادیبہ رؤف صاحبہ موجود ہیں, SSTS اسکول میں پڑھا رہی ہیں. اب یہ ان لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ یہ چیزیں, ان لوگوں کے لیے کتنے مسائل کا یہ باعث ہے, انہی سے جانتے ہیں. میڈم, کیا مشکلات پیش آتی ہیں خاص طور پر جس طرح بھی ہم نے بچوں سے بات تو کی, بچوں نے ہمیں بتایا, آپ جب ظاہر سی بات ہے یہاں پر پڑھانے آتی ہیں, یہاں پر بچوں کو تعلیم دینے جب یہاں پر آتی ہیں, تو کن کن مسائل مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جب ہم سب سے پہلی بات یہ ہے, بینگ اے مسلم, سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے گرد و پیش کو بھی صاف رکھیں. تو ہمارا جو اسکول ہے وہ ایک ایسے لوکیلٹی میں واقع ہے جہاں پر کوڑا سٹینڈ جو ہے بالکل اسکول کے بالکل سامنے ہے. آس پاس لیبر جوہر کالونی واقع ہے اور یہاں سے بے شمار بچے جو ہیں روزانہ اسکول آتے اور جاتے ہیں.
اور یہاں سے گزرنا آنا جانا بہت سارے مسائل کا باعث بنتا ہے، خصوصاً بارش کے دنوں میں تو یہاں پانی جو ہے وہ ایک دریا ہی بن جاتا ہے کہ بچوں کے لیے آنا جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام دنوں میں اب جیسا کہ پانی جو ہے وہ تو اتنا اب نہیں رہا، ظاہر ہے ٹائم سے وہ پانی اب تو سوکھ گیا ہوا ہے، لیکن جو کوڑا کرکٹ ہے وہاں پر ڈینگی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور مچھروں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کو عموماً کلاس میں بھی اٹینڈنس شارٹیج رہتی ہے کہ بیمار رہتے ہیں، ان کو پیٹ کی بیماریاں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیلے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کو چیزیں فروخت کر رہے ہیں اور بچے لے رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر توجہ دیں اور اسکول کے سامنے جتنی بھی اس طرح کی گندگیاں ہیں وہ صاف کر دیں۔ اس میں میم میں تھوڑی ڈیٹیل میں یہ بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کلاس میں جا کر آپ دیکھتی ہیں، تو آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گی کہ بچے بیماریوں کے باعث جو ہے وہ ان کی کلاسز میں مس ہو جاتی ہوں گی، بیماریوں کے باعث جو ہے یا مسائل کے باعث اس آلودہ انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ کلاس بھی اپنی نہیں اٹینڈ کر پاتے ہوں گے۔ تو اس طرح کے کیسز تو بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہوں گے۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی کا اویئرنیس پیریڈ جو ہے وہ اب بچوں کو بتایا جا رہا ہے، آج بھی ہوا ہے اس سلسلے میں اسکول کے اندر فنکشن ہوا ہے تاکہ بچوں کو اویئر کیا جائے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو مچھروں سے اور ملیریا سے محفوظ جو ہے وہ ہم نے کیسے رکھنا ہے۔ تو اسکول اپنا کردار بخوبی نبھا رہا ہے۔ اب بات ہماری سوسائٹی کی ہے، بات ہمارے گورنمنٹ لیول پر قدم اٹھانے کی ہے کہ اس مسئلے کا ایک ایسا سلوشن جو ہے وہ تلاش کیا جائے، اور میرے خیال میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتا ہو، تو صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ افسران بالا ہمارے اس مسئلے کا جلد از جلد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نکالیں گے۔ ایس ایس ٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھیں، سوشل ورکر جو اسکول ہے ہائر سیکنڈری اسکول یہاں پر، ان سے ہم نے بات چیت کی ہے، یہ ہمیں کہتی نظر آتی ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ایک تو بچوں کی جو تعلیمی عمل ہے اس پر جو ہے وہ بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح کا ارد گرد ماحول ہے وہاں سے جو مختلف بیماریاں بچوں کو لاحق ہو رہی ہیں، ان سے بچوں کی جو اٹینڈنس ہے اس کا مسئلہ ہے، بچوں کی پریزنس کا کلاس میں مسئلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے پھر بچوں کی تعلیم پر بڑے ہی خطرناک قسم کے اثرات جو ہے وہ مرتب کر رہی ہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے، اس کے بعد ٹیچرز ان کے تھے ان سے بات کی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ شہریوں کو بھی انگیج کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مختصر سے بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، لوگوں کو ان سے بات چیت کریں گے۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت کوڑا کرکٹ یہاں کے لوگوں کے لیے کتنا بڑا وبال جان بنا ہوا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ ہم جو یہاں پر اہل علاقہ ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ سر ادھر کے رہائشی ہیں یا یہاں پر کوئی کام کاروبار کرتے ہیں؟ ادھر کے رہائشی ہیں۔ اچھا رہائشی ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں ویسے یہاں پر رہتے؟ کافی سال، 20 سال ہو چلے۔ یعنی 20 سال سے آپ اسی علاقے میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، جوہر کالونی میں۔ یہ جو صورتحال سچویشن ہے جہاں پر بیچوں بیچ میں یہاں پر کوڑا پڑا ہوا ہے، ساتھ میں یہاں پر تعلیمی ادارے بھی ہیں، ادھر کام کاروبار بھی ہو رہا ہے، رہائشی علاقہ بھی ساتھ میں ہے، یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے، کتنی بڑی پریشانی؟ بڑی تکلیف ہے، اس میں اکثر بچے بیمار رہتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، ملیریا آتا ہے، بدبو آتی ہے، اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں، اور یہ ساتھ ہی ہاسپٹل ہے، ڈسپینسری ہے، یہاں مریض ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ بیمار تھے، ادھر کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہماری۔ کئی بار دکھایا ہے، کئی بار کئی لوگوں کو کہا ہے، کئی اپلیکیشن دی ہیں کہ یہ کوڑا اسٹینڈ ختم کیا جائے، یہاں بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن کہا یہاں کوئی نہیں سنتا۔ یعنی بار بار آپ لوگوں نے باور کرانے کی کوشش کی، لیکن ان مسائل کا جو ہے وہ حل کہیں نہیں ہو رہا۔ وہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا تھا وہ اس طرف جو ہے وہ توجہ دیتے آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں توجہ، بالکل توجہ نہیں دے، 100 نہیں 200% توجہ نہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ یہ تو پھر ظاہر سی بات بہت تکلیف دہ بات ہے نا، کیونکہ جس طرح بھی آپ ابھی ہر بچہ بیمار ہے، کہیں کھانسی ہے، کسی کو ملیریا ہے، کہیں یہ سب یہی حال ہے۔ تو چلیں بارش نہیں ہوئی، یہ جو بدقسمتی سے یہ جو کوڑا جہاں پہ پھینکا جا رہا ہے وہ جگہ بھی اونچی ہے دیگر ایز کمپیئر ٹو اگر ان مارکیٹس کے ساتھ دیکھا جائے، یا وہ اسکول ہے یا نیچے پیچھے جو رہائشی علاقہ ہے۔ جب بارش آتی ہے تو ایسا ہوتا ہوگا کہ پانی اوور فلو کر کے وہ سارا گند لے کر دکانوں کے آگے لوگ جو گھر نیچے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے پانی، یا گندا پانی، ایسی سچویشنوں کا بھی ساتھ مل جاتا ہے، یا کوڑا ٹینٹ ہے، سارا گند لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے خاص طور پر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے صاف صفائی کے حوالے سے؟ کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کیا جائے، یہ کوڑا اسٹینڈ ختم کیا جائے یہاں سے،
कूड़ा स्टैंड जो है ज़ाहिर सी बात है ख़त्म किया सफाई का जाए, ख्याल रखा जाए, साफ़ सफाई का ख्याल रखा ये जाए। इलाके में लोगों तो वैसे ही गटर कोई गली आप किसी गली में चले हैं गटर बाहर फेर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई वासा आता है, ना ये कूड़ा स्टैंड गवर्नमेंट ख़त्म कराती है, और लोग ऐसे ही सारा बना हुआ है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि साफ़ सफाई या कोई इदारा तवज्जो देता नज़र नहीं आता? नहीं नज़र आ रहा। चीज़ें आपके सामने हैं जी, जो ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ देह हैं, बड़ी परेशान कुन है। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मजाज हैं सर, ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं? अल्लाह बाग चले माशाल्लाह। यहाँ पर जो सिचुएशन हालात है, ये कोई इंसान के रहने के काबिल है ये एरिया जगह, या कोई काम कारोबार हो सके? ये बहुत गंदगी फैलती है। ठीक है। वो आते हैं 2-3 दफ़ा आए हैं, और मलेरिया के ना यहाँ पानी खड़ा होता था, वो कीड़े पकड़ कर ले जाते हैं, बस कहते हैं यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो, कुछ नहीं है, ये पूरा स्टैंड जाता ही नहीं है। यानी सिर्फ चीज़ें वो आते हैं यहाँ पर देखकर इसी में पकड़ के ना वो मलेरिया वगैरह कीड़ा पकड़ के बंद करके ले जाते हैं, ठीक है, तो मुड़ के आते ही नहीं। दोबारा वो आना या उन चीज़ों को बेहतर करना नहीं, सिर्फ वो जो है वो चीज़ों को उन्होंने तस्वीरियात तक इस तरह जो है वो महदूद किया हो। हाँ, ले जाते हैं, मुड़ के आते ही नहीं है। अच्छा, क्या ज़ाहिर सी बात है कि साफ़ सफाई के हवाले से, इलाकों को साफ़ सुथरा करने के हवाले से चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा का एक प्रोग्राम शुरू रहा साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से। उन अदवार में, उस टाइम में, उन महीनों में कोई साफ़ सफाई हुई थी कहीं पर? कोई चीज़ें इधर कोई नहीं, कोई भी नहीं हुई? इधर कोई नहीं, बस 1% भी नहीं हुई थी? नहीं, 1% भी नहीं। ये कूड़ा स्टैंड बहुत बड़ा था, आज कम है, बहुत बड़ा था ये, बात पता नहीं क्या करते हैं, तनख्वाह में ले जाते हैं, खाते हैं। मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर बच्चे गाड़ियों से उतरते हैं, हाँ उतरते हैं, ठीक है, वो उनको ज़ाहिर सी बात उनके पाँव भी वो कूड़ा स्टैंड, कूड़ा करकट पर ही पड़ते हैं। हाँ ऐसे हकीकत है ये ऐसे बिल्कुल ठीक है। वहाँ डिस्पेंसरी है, ये इधर स्कूल है, बस गंदगी इतनी फैलती है जितनी ना पूछा जाए। यहाँ पर जो है वो कूड़ा के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर जो है वो वर्कर वेलफेयर सेकेंडरी स्कूल है, और सिचुएशन हालात ये हैं कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है, और यहाँ की सिचुएशन ये है कि उसके सामने ही कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, कूड़ा करकट वहाँ पर बेबहा बेतहाशा जो है वो पड़ा हुआ है, और इसकी इन मामलात को बेहतर बनाने की जो है वो कहीं पर भी ना कोशिश की जाती है, ना चीज़ों को बेहतर बनाया जाता है। कुछ और इस वक्त हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं, कैसे हालात चल रहे हैं इस इन्वायरमेंट, इन सिचुएशंस में? हालात बस ठीक ही है, कारोबार वगैरह ठप हुए हैं, सब कोई मामला ठीक नहीं है। काम कारोबार आप लोगों के ज़रा मारे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनकी वजह क्या है? कुछ वजूहात भी तो होंगी ना? गवर्नमेंट ऐसे ही है, अपने पाँव पर कोई नहीं। यानी आप लोगों के लिए वो ख़ुद को स्टेबल कर पाना, अपने पाँव पे खड़ा हो पाना आज के टाइम में मुश्किल है। बहुत ज़्यादा, बहुत जिस ज़्यादा। तरह की सिचुएशन है, अगर आपका इन इलाके में, इन एरिया में कोई काम कारोबार है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होता होगा। जिस तरह की सिचुएशन है यहाँ से तो कोई गुजरना ही पसंद नहीं करता होगा। जी, बहुत मुश्किलात का सामना है। ये सामने स्कूल है, बच्चों को बड़ा मुश्किलात है, गंदगी देखो कितनी है, इसकी वजह से बीमारी काफ़ी फैल रही है। वो साथ ही डिस्पेंसरी है और लोगों को बड़ा मुश्किलात का सामना है। बारिश वगैरह हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है गुज़रने का, और इतनी बदबू आती है, इधर से गुज़रना बहुत मुश्किल है, लोगों को इधर रहना बहुत मुश्किल हुआ है। हर गली में गटर बाहर। जी, क्या फरमा रहे थे आप? कह रहे थे कि हर गली में गटर भी बाहर हैं, वर्षा का पानी, गटरों का पानी बाहर है, बीमारियां फैल रही हैं, कोई नहीं आता सफाई करने वाला। सारी किसी गली में आप सर्वे कर लें, यही हाल है। ये कि कूड़ा स्टैंड है, ये भी वाले जान बना हुआ है लोगों के लिए। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि गटर नहीं सफाई करते, वर्षा वाले को आते नहीं हैं। आज कोई गटर का दरख्वास्त देकर आते हैं, कई दिन वो आते ही नहीं हैं। फिर मगर जाएंगे, उन्हें कोई या तो कोई प्राइवेट पैसे देंगे फिर कोई आएगा, बल्कि वो नहीं आते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बारहा जो है उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। हमने पहले मैं ऊपर आपको कह चुका हूँ, बात कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला ये है, जो ये गंदगी जो है, ढेर लगे हुए हैं, ये दूर दूर तक सारे होता है। मक्खियाँ हैं, मच्छर है, बीमारियाँ ही बीमारियाँ।
چیزیں جو ابھی بزرگ بتا رہے تھے یہ واقعی حقیقت ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ واقعی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں. اب ان کا تدارک تبھی ممکن ہے جب لوگ دلچسپی دکھائیں گے, لوگ دلچسپی دکھا کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم بعض اوقات یہ بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن ایریاز میں عموماً جو ہے وہ صاف صفائی کے ناقص انتظامات ہوتے ہیں, بہتر انتظامات نہیں ہوتے یا بہتر انتظامات کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, وہاں پر عموماً جو ہے وہ بیماریوں کی شرح, بیماریوں کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بھائی ہمارے ساتھ ایک اور کھڑے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. جو حالات ماحول چل رہا ہے بھائی, اس میں تو بیماریوں کے بہت زیادہ کیسز ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر, آئے روز بچوں میں, نوجوانوں میں, بڑوں میں بڑے بڑے انفیکشنز جنم لے رہے ہوں گے. جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے لیے بہت ساری ٹف سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب آتے ہیں تو بچے اسکول سے, جب اسکول میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب کوڑا کرکٹ سے گزر کے جاتے ہیں تو اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بچے اسی ڈسپینسری میں بعد میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آگے ویسے کچرے سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو میری ریکویسٹ ہے ہماری ساری پورے علاقے کی طرف سے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے اور اس پہ پراپر کوئی کام کیا جائے. یہاں پر اس علاقے میں ایک ہی ڈسپینسری ہے؟ جی ایک ہی ہے. تو اس پر تو کبھی رش ہی نہیں ختم ہوتا ہوگا جو سچویشن حالات ہیں یا جس طرح کی کنڈیشنز بنی ہوئی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. تقریباً تیسرے پیریڈ سے بچے بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں ورکر ویلفیئر اسکول کے, اور بچوں کے وہاں بہت رش ہوتا ہے تو باری بہت مشکل سے. حالات ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے جس طرح کی چیزیں وہ واقعی تکلیف دہ ہیں, پریشان کن ہیں لوگوں کے لیے, یہاں کے رہائشیوں کے لیے, اور خاص طور پر جو بچے اس وقت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور بھی بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان سے بات چیت کریں گے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے کچھ بچوں کی باتیں جو ان کو مسائل مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, خاص طور پر کوڑا کرکٹ اور وہاں پر جو ڈسٹ ہے اور جس طرح کا انوائرمنٹ ہے اس وجہ سے. اب اس وقت ہمارے ساتھ ورکر ویلفیئر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل مسٹر توقیر عباس کھرل صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ, ظاہری سی بات ہے, پھر اتنی تعداد میں بچے یہاں پر جو ہے وہ زیر تعلیم ہیں, ان کے لیے کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ ان حالات ماحول میں کرنا پڑ رہا ہے. اور خاص طور پر اس ٹائم میں جب کوئی بھی بارش آ جاتی ہے اور بارش کی وجہ سے پھر وہ جو کوڑا کرکٹ پڑا ہے وہ اسکول کی بلڈنگ کے اندر تک یا اسکول کی ٹیریٹری کے اندر تک اس کا داخل ہونا, اور یہ ساری چیزیں کتنی پرابلمیٹک ہیں ہم توقیر عباس صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے تو اس ادارے کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں یا جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے اطراف میں موجود ہے, یہ کتنا تکلیف دہ ہے, کتنا پرابلمیٹک ہے ان سچویشن حالات میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اس پوائنٹ کو آپ نے ریز کیا. سیکنڈلی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ورکر ویلفیئر اسکول دونوں بوائز اور گرلز جو لیبر کالونی فیصل آباد میں موجود ہیں, یہاں پہ ورکر کے تقریباً 5500 اسٹوڈنٹ میل اور فیمیل یہاں پہ تعلیم لے رہے ہیں. دونوں اسکول کے درمیان میں پارکنگ کا ایریا جہاں پہ اسکول کی بسیں ہوتی ہیں وہیں پہ بچے صبح اترتے ہیں, وہیں چھٹی ٹائم بھی وہاں سے روانگی ہوتی ہے. وہاں جو کوڑا کرکٹ اور وہ جو بڑی ڈسٹ بن اور ٹرالی پڑی ہے اس کی ڈیلی بیس پہ صفائی بھی نہیں ہوتی, اور اس کے گرد و نواح میں بھی اتنا گندا ماحول ہوتا ہے اور وہ اتنی آلودگی پھیلا رہا ہوتا ہے جس سے بچوں میں اکثر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور کئی دفعہ پیرنٹس بھی ہمارے پاس آ کے اس بات کی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اسکول کے سامنے ماحول ہے اس میں سے بچے بیمار ہو رہے ہیں. اور کیونکہ وہ ماحول ایسا ہے اور آلودگی والا ہے اور وہیں پہ کوئی نہ کوئی سٹال والے کھانے والی چیزیں لے کے بھی کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اسکول کی پریمائزز کے بعد باہر ہے, ہماری ڈومین میں بھی نہیں آتا, اور ہم متعدد بار اتھارٹی کو اس بارے میں انفارم بھی کر چکے ہیں. اور خاص کر کے اس ٹائم یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب بارش آتی ہے, کیونکہ دونوں اسکولوں کا لیول جو ہے وہ بازاروں سے اب نیچے ہو چکا ہے, لو ہو چکا ہے, اور بارش کا پانی باہر سے بھی اتنا اندر آتا ہے اور باہر بھی 3-3 فٹ تک پانی جمع ہو جاتا ہے, جس سچویشن میں بچوں کو اسکول سے سیف موو کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے. پھر چیزیں مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ میں ابھی جب ہم آ رہے تھے ہم نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں کہ وہ جو پانی ہے یا وہ جو گند سارا پڑا ہوا ہے وہ تو پانی کے فلو سے بلڈنگ کے اندر تک آ جاتا ہوگا, تو وہ پھر اس دوران تعلیمی عمل جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, اتنا بڑا ادارہ ہے, تو یہ کیسے پھر چیزیں چلا پاتا ہے؟ اپنے تعلیمی معاملات تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہوں گے اس چیز سے.
جب بارش آتی ہے اور کچھ مطلب روٹین سے زیادہ بارش آ جائے تو یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے. ایک تو وہ جو باہر سے کوڑا پڑا ہے وہ بارش کے ساتھ بہاؤ کے ساتھ اندر آ جاتا ہے اور اندر پانی رک جاتا ہے کیونکہ اسکول کا لیول لو ہے اور سیوریج بھی اکثر ان ایام میں بند ہو جاتی ہے. ان دنوں میں پھر بچوں کو موو کرنا ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسکول کے وہ پارکنگ کا ایریا ہے, اسکول کے اندر بسیز نہیں آتی. پھر ایک بس کو ہم پہلے اسکول کے اندر لے آتے ہیں اور ایک بس کو روانہ کیا, پھر اس کے بعد دوسری بس کو روانہ کیا اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس طرح ہم بچوں کو کرتے ہیں. جبکہ جب بارش کے موسم میں یا ایسے موسم میں تعداد آٹومیٹکلی بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ پیرنٹس جانتے ہوتے ہیں کہ اسکول کے باہر کا کیسا ماحول ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بچے ایسے موسم میں نہ جائیں تو بہتر ہے. جبکہ اسکول میں چھٹی تو نہیں ہوتی, اسکول لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس چیزوں سے بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ چیز کہ ابھی یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے خاتمے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے اداروں کی طرف سے آپ نے باور ان کو کرانے کی کوشش کی ہے, ان کے سامنے اپنی چیزیں اپنے معاملات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ سچویشن ہے, ترجیحی بنیادوں پر اگر ان کو حل نہیں کیا جاتا, فوری اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس علاقے کے لیے. جی, متعدد بار جب بھی بارش آتی ہے اور سیوریج کلوز ہوتی ہے تو واسطہ حکام کو ریٹرن ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے, ٹیلیفونکلی بھی کی جاتی ہے, کئی دفعہ کوئی بندہ آفس کا بھیج کے بھی ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے. کبھی جلدی کمپلائنس آتا ہے, کبھی نہیں آتا. لیکن جو اس کا سلوشن ہے کہ پرماننٹ سلوشن کیا جائے یا سیوریج کو بحال کیا جائے یا پانی کے بہاؤ کا یا کوئی یہاں پہ ایسا ایگزٹ پوائنٹ لگایا جائے جو مطلب بچوں کو پرماننٹ اس سلوشن دے سکے, وہ ابھی تک نہیں کیا گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ پرماننٹ سلوشن ابھی تک موجود نہیں ہے جس سے جو ہے وہ چیزوں کو کور کیا جائے یا ان مسائل کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر جو سچویشن یا حالات دیکھ رہے ہیں, یہ تو ابھی ہم نے بارشی حالات کی بات کی, پانی کی ہم نے بات کی, جو اطراف کے انوائرمنٹ ہے خاص طور پر جہاں پر ابھی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے, تو آپ یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے بڑے بہتر انداز سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن ہے باہر کوڑا پڑا ہوا ہے بالکل دروازے پر ہی, بچوں میں بہت ساری بیماریوں کی یہ وجہ بن رہا ہوگا. تو یہ متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے اس کو اٹھوانے کی یا جو ایک مختصر ان کا ایک ڈمپنگ پوائنٹ ہے وہاں پر اس کو پھینکنے کی بات نہیں کی گئی ابھی تک؟ نہیں, میں نے اس بارے میں متعدد بار ریٹرن ریکویسٹ بھی بھیجی ہے واسطہ حکام کو اسپیشلی, اور اس کی کاپی جو ہے وہ میں باقی صفائی کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. اور کئی دفعہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ اس پہ کام بھی کیا لیکن اکثر نہیں کرتے. آپ ابھی بھی دیکھیں تو آپ کو اسکول کے گیٹ کے اندر اور انوائرمنٹ نظر آئے گا, باہر اور نظر آئے گا, کیونکہ اسکول کے اندر صفائی ہماری ڈومین میں اس پہ ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے. باہر کیونکہ وہاں پہ ہم اسکول کا کوڑا کرکٹ بھی نہیں پھینکتے, میں وہاں الاؤڈ نہیں کرتا, ہم اس کو اسکول کے اندر یہ کارنر میں ڈمپ کرتے ہیں. وہ محلے والوں کا ہوتا ہے اور محلے والوں نے بھی کہیں پھینکنا ہے, اگر اس کو کا یہ جگہ نہیں ٹھیک, اس کو یہاں سے موو کر کے کسی اور جگہ شفٹ کرنا چاہیے. اسکول کے گیٹ پہ اور دونوں اسکول کے مطلب سینٹر میں جو ہمارا پارکنگ ایریا ہے, دونوں اسکول کی وہ پارکنگ ہے, وہاں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, وہاں ایسا ماحول ہونا وہ کافی پریشان کن ہے, بڑا پریشان کن ہے. میں یہ ایک چیز جو ہم نے یہاں پر آبزرو کیا, تعداد زیادہ ہے, میں اس کے ایکوریٹ فگر جو ہیں وہ سر سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا, لیکن اس سے قبل جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ واقعی بڑی تکلیف دہ ہیں. ایک تو چھوٹے بچے ہیں اور ان چھوٹے بچوں کا ایک ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کرنا جس کے اطراف جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور اگر ان کو گاڑی اتار رہی ہے تو وہ جو جس جگہ پہ اتر رہے ہیں وہ ڈمپنگ پوائنٹ ہے, کوڑا کرکٹ ہے, وہاں پر گند پڑا ہوا ہے, وہیں پر بچے وہاں پر اتر رہے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ گاڑی پر سوار ہو کر گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں. اب یہ چیز واقعی تکلیف دہ ہے خاص طور پر بچوں کی صحت کے حوالے سے. اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کے آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, وہی صاف ستھرا نہیں ہوگا تو بچوں کے لیے اپنے تعلیمی معاملات کو جاری رکھ پانا بھی بہت زیادہ دشوار ہوگا. یہاں پر سر اس ادارے میں اس وقت ورکنگ ویلفیئر ہائر سیکنڈری اسکول اگر بوائز کی بات کی جائے تو کتنی اسٹرینتھ ہے, اور گرلز کی فار گرلز جو ہے وہاں پر کتنی اسٹرینتھ ہے, ان دونوں کا بتا سکتے ہیں سر؟ جی بالکل, یہاں پہ دونوں اسکول میں مارننگ اور ایوننگ دونوں شفٹیں چل رہی ہیں, یعنی کہ اسی بلڈنگ گرلز میں بھی اور بوائز میں بھی دونوں میں چل رہی ہے. اور دونوں اسکول کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 5500 to 5600. اگر میں بوائز کی بات کروں تو 1830 بچے مارننگ میں ہیں اور 900 اسٹوڈنٹس ایوننگ میں ہیں صرف بوائز میں, جبکہ گرلز میں کچھ اسٹوڈنٹس اس سے بھی زیادہ ہیں.
इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस इदारे को तो जो है वो अब इसके अतराफ़ जो ये एरिया है इसको तो ज़ाहिर सी बात है कि बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए था, बड़ा इसमें जो है वो बेहतरी होनी चाहिए थी, लेकिन वही ये चीज़ें अभी अटकी हुई हैं कि इतनी तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं और अतराफ़ में कोई सहूलियात का नाम ही नहीं है। तो दुख वैसे पर्सनली इस चीज़ से बहुत होता होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दुख होता है। एक तो रोड हमारा तंग है और आए रोज़ वहाँ पे तजावज़ात का भी इशू होता है। मैंने उसको भी कई दफ़ा रेज़ किया है, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि रोड को क्लियर किया जाए और तजावज़ात को भी ख़त्म किया जाए। राउंड अबाउट 35 बसेस डेली मेन रोड से अंदर स्कूल्स तक आती हैं जो पूरे फैसलाबाद से बच्चों को पिक करती हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को, और फिर वापस ले जाती हैं। देख रहा था बड़ी तादाद में अभी भी बसेस जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो ये इन चीज़ों को बेहतर किया जाना चाहिए था। अदर दन के जो सिचुएशन जो हालात माहौल करंट में है, तो ये फिर इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी दिलचस्पी दिखाई है इन मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि प्रॉपर जो है वो एक मैकेनिज़्म के तहत चला जा सके। बेसिकली क्योंकि हम लेबर डिपार्टमेंट के स्कूल हैं, हमारा डायरेक्ट कंसर्न कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं होता, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पार्किंग वाली जगह पे हमें बाउंड्री वाल बना के दे जाए तो बच्चों की सिक्योरिटी भी और हेल्थ भी और सफाई के भी बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अगर उसी पार्किंग एरिया में एक बाउंड्री वाल बन जाए और उसको गेट लग जाए तो हमारी बसेस उस पार्किंग के अंदर जाके सिक्योर एरिया में रुकें, बच्चियाँ भी वहीं से उतर के अपने स्कूल में जाएँ, बॉयज़ उतर के अपने स्कूल में आएँ, तो ये बहुत से मसाइल का हल हो जाएगा। बिल्कुल तौकीर साहब जो बातें फरमा रहे थे ये दुरुस्त कह रहे थे कि अगर एक तो पार्किंग का इशू ख़ास तौर पर, और पार्किंग के साथ जो साफ़ सफाई का मसला है वो इंतहाई आप कह लें कि इस वक्त ख़तरनाक स्टेज पर पहुंचा हुआ है। जो स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं, और यहीं पर ज़ाहिर सी बात है कि फिर आसपास का अतराफ़ और माहौल इन्वायरमेंट ऐसा है कि जिसमें वहाँ से गुज़रना ही दुश्वार है, नामुमकिन है। जौहर कॉलोनी के आपने हालात, सूरत हाल देखी कि किस तरह जो है वो कूड़ा करकट ने अहले इलाका को, यहाँ पर जो एक तालीमी इदारा था जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और तलबात पढ़ रही थी, उनके लिए वबाल जान इस वक्त बना हुआ है। इस कूड़े से जो है वो अतराफ़ में यहाँ से गुज़रने वाले लोगों में कई तरह के जो है वो ज़ाहिर सी बात है परेशानियाँ, टेंशन्स, मसाइल जो है वो पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो चीज़ हमने एक नोटिस किया वो ये किया कि बच्चों के तालीमी अमल पर, और वो भी जहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में बच्चे जिस तालीमी इदारे में जो है वो पढ़ रहे हैं, वहाँ की तलबा और तालिबात के लिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है। जल्द से जल्द इन मसाइल का जो है वो तदारुक होना चाहिए ताकि जौहर कॉलोनी से साफ़ सफाई के अमल को बेहतर बनाया कर जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। उसके बाद जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रही है उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे माहौल में तालीम दी जा सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।